قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ قریش کیا ہے؟ قرآن میں ایک سورت ہے پوری، لِإِيلَافِ قریش ہے۔ آپ حضرات میں سے بھی جو بندہ بے روزگار ہو جائے، جو بندہ قرضدار ہو جائے، جو بندہ رات کی روٹی کا محتاج ہو جائے، مغرب کی نماز کے بعد 21 دفعہ سورہ قریش پڑھ کر دعا کر لیا کرے، اللہ رزق میں برکت دیتا۔ اس لیے کہ اس کے اندر بھی اللہ پاک نے قریش کے رزق کا بھی ذکر کیا ہے اور قریش کے امن اور سکون کا بھی ذکر کیا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ اللہ وہ ہے جس نے قریش کو بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ وہ ہے جس نے قریش کو خوف سے امن دیا۔ اس سورت کا وظیفہ پڑھ لیا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے ایک بار کہا، آپ کرتے بھی کچھ نہیں، کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، میری بیٹیاں گھر میں روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور سورہ واقعہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں روزانہ رات کو پڑھی جائے اللہ اس گھر میں بھوک کو کبھی نہیں آنے دیتا۔ سورہ قریش اور سورہ واقعہ عشاء کے بعد اور سورہ قریش مغرب کے بعد۔ قریش کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے، ہم جتنے بیٹھے نا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم ارواح میں اللہ پاک نے ہمارے خاندان بنا دیے تھے۔ جب ہماری روحیں بنی تو حدیث میں آتا ہے چیونٹیوں کی طرح ایک میدان میں ساری روحیں قیامت تک آنے والی جمع تھی۔ کچھ روحیں ایسی تھیں چیونٹی کی صورت میں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی، باتیں کرنے لگ گئی، تو اللہ نے ان میں رشتہ داری بنا دی۔ کچھ روحیں ایسی تھی باتیں جو نہیں کی، صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی، وہ دنیا میں آئی تو اللہ پاک نے ان میں دوستیاں پیدا کر دی۔ کچھ روحیں ایسی تھی جو ایک دوسرے کو ایسے دیکھتی رہی، وہ دنیا میں آئی تو ان کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، تجربے کی بات ہے، آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوگا، میرے ساتھ کبھی کبھی کوئی بندہ سڑک پہ ایسا نظر آتا ہے، دیکھ کر دل کرتا ہے یار میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہو، میرے ساتھ بھی ہو۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا، بے شک دنیا میں نہ دیکھا ہو، کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں عالم ارواح کا وہ دیکھنا بھی دنیا میں یاد آ جاتا ہے، میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ پھر خاندانوں کے نام اللہ نے وہی دے دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا کو اللہ پاک نے خاندانوں کے نام دے دیے تو پھر اللہ نے ڈھونڈا کہ ان میں سے سوہنا خاندان، سوہنا ٹبر، سونی فیملی کس کو بناؤں جو دنیا میں سب سے نرالا ہو۔ تو حضور کے خاندان میں ایک بندہ گزرا ہے، بنو کنانا۔ کیا یہ 10ویں یا 9ویں نمبر پر حضور کا دادا ہے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پورے خاندانوں میں سے کنانا کا خاندان پسند ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، حالانکہ پہلے کتنے نبی گزرے، کتنے خاندان گزرے نبیوں کے، لیکن نہیں، اللہ کو سب سے اچھا خاندان، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 14,000 نبی پیدا کیے، لیکن اس خاندان کا ذکر نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا کنانا
اور صدقے جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گھر والی جو حضرت عائشہ کی اماں ہیں، یہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ام رومان یہ حضرت عائشہ کی اماں تھی، یہ کنانی تھی۔ پھر اسی کنانہ سے آگے چلتے چلتے قصا عبد مناف کا ابا گزرا، ہاشم کا ابا عبد مناف کا ابا قصا سے قریش شروع ہوا۔ قریش کہاں سے شروع ہوا؟ قصا، بولتے ہو زور سے، قاف بڑا اور سواد کھڑی زبر، قصا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ سمندر میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان ساری مخلوقات کا ایک سردار ہے، سمندر میں بھی، اور وہاں بھی خاندان ہیں، یہ مچھلیوں کے، سمندر جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ہر مخلوق میں ایک خاندان اللہ نے بنایا ہوا۔ یہ نر مادہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے، درختوں میں بھی ہے، ریت کے ذروں میں بھی ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں بھی ہے، زمین پہ رینگنے والے جانوروں کے اندر بھی نر مادہ ہے، حتیٰ کہ زمین کی تہ میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے نر مادہ رکھا ہوا ہے، جس سے نسلیں بڑھتی ہیں، خاندان بڑھتا ہے۔ سمندر میں جتنی اللہ کی مخلوق ہیں ان مخلوقات میں سے اللہ نے جس کو سردار بنایا اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور قریش کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر میں جس اللہ کی مخلوق کو چاہے رگڑ کے کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی نام اللہ پاک نے اس دنیا میں قصا سے میرے خاندان کا شروع کیا۔ آگے عجیب بات فرمائی کہ سارے خاندانوں میں سے پھر اللہ پاک کو سب سے زیادہ قصا کا قریش خاندان پسند آیا، کنانہ کی اولاد سے۔ پھر چلتے چلتے اللہ پاک کو ہاشم کا ٹبر پسند آیا، پھر ہاشم کے ٹبر سے اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا، میرا خاندان دنیا کا سب سے بڑا اچھا خاندان، اور قیامت تک اس خاندان سے اچھا خاندان کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سید کوئی خاندان نہیں ہوتا، یاد رکھنا نا، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ عربی زبان میں ہر آدمی کو سید کہا جاتا ہے۔ آپ کو عرب سے کوئی خط آئے تو اوپر لکھا ہوگا سید پرویز، یہ بھی سید بن گئے۔ اعجاز کے نام سعودی عرب سے کوئی عربی خط لکھے تو لکھے گا السید اعجاز لکوڑی والا، یہ بھی السید بن گیا۔ قریشی خاندان ہے، ہاشمی خاندان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، ہاشمی تھے، مکی تھے، مدنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید سردار کے معنی میں دیا گیا۔ اللہم صلی علی، پڑھو آگے، سیدنا، کیا؟ زور سے، اللہم صلی علی سیدنا، کہ حضور ساری مخلوق کے سردار تھے۔ ہم نے اپنے وڈیروں کو سید کہا ہے، سردار، اور پھر یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ کافر سکھوں کو بھی ہم نے سردار کہنا شروع کر دیا۔ یہ سردار میرے نبی کی شان